کیا کبھی آپ نے سوچا کہ کھانا پکانا صرف ایک گھریلو کام نہیں بلکہ خاندانی نظام کو باندھنے والی ایک زنجیر ہے؟ 1980 کی دہائی میں جب امریکہ میں گھروں میں کھانا پکانا کم ہوا اور باہر سے منگوانے کا رجحان بڑھا تو کچھ ماہرین معیشت نے خبردار کیا تھا، اگر حکومت بچوں اور بزرگوں کی نگہداشت کرے اور کھانے کی تیاری بھی نجی کمپنیاں سنبھال لیں تو خاندانی ڈھانچہ کمزور پڑ جائے گا۔ تب بہت کم لوگوں نے ان باتوں پر دھیان دیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ 1971 کی دہائی میں 71% امریکی گھروں میں میاں بیوی اور بچے ایک ساتھ رہتے تھے اور کھانا کھاتے تھے آپس میں اکٹھے بیٹھ کے۔ آج صرف 20% ایسے خاندان باقی بچے ہیں۔ باقی کہاں گئے؟ نرسنگ ہومز، اکیلے فلیٹس یا بے ربط زندگیاں۔ 15% خواتین اکیلی رہتی ہیں، 12% مرد خاندانوں میں اکیلے ہوتے ہیں، 41% بچے بغیر شادی کے پیدا ہوتے ہیں۔ پہلی شادیوں میں 50% طلاق کی شرح، دوسری شادیوں میں 67% طلاق کی شرح اور تیسری شادی میں 74%، 74%۔ یہ سب کوئی حادثہ نہیں، یہ ایک سماجی قیمت ہے جو باورچی خانہ بند کرنے پر ادا کی گئی۔ گھر کا کھانا صرف غذا نہیں، یہ محبت ہے، ربط ہے، سکون ہے۔ جب خاندان ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو دل قریب آتے ہیں، بچے اپنے بزرگوں سے سیکھتے ہیں، رشتوں میں نرمی اور اپنائیت آتی ہے۔ لیکن اب جب ہر کوئی اپنی ڈیوائس کے ساتھ اپنا کھانا کھا رہا ہو تو گھر ریسٹ ہاؤس بن جاتے ہیں، خاندان سوشل میڈیا فرینڈز کی طرح رسمی رہ جاتے ہیں۔ باہر کے کھانوں کا ایک اور نقصان کیا ہے؟ غیر معیاری تیل، مصنوعی ذائقے اور فاسٹ فوڈ کا نشہ، زیادہ قیمت میں کم اور ناقص کھانا۔ نتیجہ موٹاپا، ڈائبٹیز، دل کی بیماریاں، کم عمری میں بلڈ پریشر۔ اب کمپنیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ کیا کھائیں۔ دوا کمپنیاں ہمیں صحت مند رکھنے کا کاروبار چلاتی ہیں۔ ہمارے بزرگ سفر میں بھی اپنا پکا ہوا کھانا ساتھ رکھتے تھے، آج ہم گھر میں ہو کر بھی باہر سے منگوانے کو آسانی سمجھتے ہیں۔ اب بھی وقت ہے، باورچی خانہ جلائیں، صرف چولہا نہیں، رشتے، محبت، تحفظ، تہذیب اور صحت بھی زندہ کریں۔ ایک بیڈ روم سے گھر نہیں بنتا، ایک باورچی خانے سے خاندان جڑتا ہے۔ سوچئے، اور تبدیلی کا ابھی بھی وقت ہے۔ گوروں کی نقل کرتے کرتے زندگی اپنی اجاڑنے لگے ہوئے ہیں۔ برائے مہربانی غور کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔